ہم حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا پاک ذکر کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ بھی واہ شان ہے مولا کائنات کی۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوتا ہے تو یوم علی آ جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو علی کو یاد کیے بغیر جہنم سے آزادی نہیں ملے گی۔ جہنم سے آزادی اسی کو نصیب ہوگی جس کے ظاہر کا حاکم بھی علی ہوگا، باطن کا حاکم بھی علی ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر انسان سارے علی کے پیار پہ اکٹھے ہو جاتے رب جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے علی سے جلنے والوں کے لیے، اور جنت مقدر ہے علی کے پیار کرنے والوں کا۔ پھر آپ حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی عزتوں اور عظمتوں کو کس کس حوالے سے دیکھیں گے۔ جس نے جنت تقسیم کرنی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر ان کے گھر میں جو سیدہ زہرا ہیں وہ جنت کی ملکہ ہیں، اور مولا علی کے دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں۔ اب خود سوچیں، جنت بانٹنے والے نبی کے ویر کو علی کہتے ہیں، جنت کی ملکہ کے شوہر کو علی کہتے ہیں، جنت کے مالکوں کے باپ کو علی کہتے ہیں، ہر کلمہ گو کے امیر کو علی کہتے ہیں، اور ہر جنتی کے پیر کو علی کہتے ہیں۔ مولا کائنات کو اتنی زیادہ نسبتیں اللہ نے عطا فرما دی، اتنی زیادہ عزتیں عطا فرما دی۔ عزت کا جو حوالہ بھی آئے گا مولا علی آپ کو یاد آئیں گے۔ حضرات محترم یہ دیکھیے، رسول اکرم نے ایک ہی جملے میں اتنا بڑی شان مولا کائنات کی بیان فرمائی۔ فرمایا اگر علی پیدا نہ ہوتے میری فاطمہ کا کف ہی نہ ہوتا۔ مطلب ہے علی پیدا نہ ہوتے تو میں فاطمہ کا نکاح کس سے کرتا۔ مولا مرتضیٰ کی یہ شان ہے، اگر اسی کو ہی بیان کر دیا جائے تو کافی ہے۔ رب نے مرتضیٰ کو بنایا سیدہ زہرا کے لیے، اور سیدہ زہرا کو بنایا مولا مرتضیٰ کے لیے۔ نہ جناب مولا مرتضیٰ کا کائنات میں جواب ہے، نہ سیدہ زہرا کا جواب ہے۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ نے میری شادی اس بندے سے کر دی ہے جس کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی کیا تو نے یہ بات مد نظر نہیں رکھی، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، دو مردوں کو چنا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا۔ تیرا بابا بھی لاجواب ہے، تیرا شوہر بھی لاجواب ہے۔ اچھا نعرہ حیدری لگانے سے کرونا نہیں ہوتا، آپ لگا۔ میں بڑے عرصے کے بعد، یہ بھی شاہ صاحب نے مجھے فون کیا تو مولا کائنات کا یوم تھا، اس لیے میں نے آپریشن کروایا۔ ابھی تو میں کل جمعہ پہ جاؤں گا، کوئی 5 جمعوں کے بعد۔ تو میں تو اس لیے آ گیا ہوں کہ مولا کائنات کا ذکر ہے۔ پھر سنیے، حضور مولا کائنات کرم اللہ، حضور نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے لاجواب پیدا کیا، علی المرتضیٰ کو بھی لاجواب پیدا کیا۔ نبیوں میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، ولیوں میں مولا مرتضیٰ جیسا کوئی نہیں۔ بعض لوگوں کو بات بات پہ غلط فہمی ہونے کا شوق ہو جاتا ہے، ذرا ان کی شان تو دیکھیں۔ سیدہ زہرا پاک کو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ مولا کائنات کو فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم ہے۔
اب پتہ نہیں زمانے کو کیوں نہیں سمجھ آتی، اللہ نے نبی کے جسم جیسا جسم پیدا نہیں کیا، علی کا جسم نبی کا جسم ہے، سیدہ زہرا نبی کے جسم کا حصہ ہیں، تو تسلیم کرنا پڑے گا خدا کی خدائی میں مصطفیٰ بھی ایک ہے، مرتضیٰ بھی ایک ہے، اور سیدہ زہرا بھی ایک ہے۔ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی شان اپنی پاک زبان سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں زمانے والوں سنو، اللہ نے مجھے کتنا شان عطا کی ہے کہ محمد عربی میرے بھائی ہیں۔ اس پر آپ کہیے سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگوں کو مغالطہ لگا تھا لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ حضور میرے بھائی ہیں اور میں ان کا داماد ہوں، پیاری بیٹی کا شوہر، اور آگے فرماتے ہیں حمزہ تو سید الشہداء امی، اور شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ میرے ہی تو چچا ہیں۔ وجعفر الذی یمسی ویدہی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پہ اڑتے ہیں میرے سگے بھائی ہیں۔ اور آگے کمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا میری دلہن ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اور اس جملے پر لا کر پھر مولا کائنات بھی اپنی عظمت پہ خود مچل گئے، کہتے ہیں وَسِبْتَ احمدَ ابْنَايَ مِنْهَا، رسول اللہ کے سبتین زہرا پاک سے میرے ہی بیٹے ہیں حسن و حسین۔ اور اگلا مصرع یہ ہے فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي، اب بتاؤ کون ہے جسے مجھ جیسا حصہ ملا ہو۔ علی کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو کائنات میں کوئی اور زہرا ہوگی تو کسی کے گھر میں آئے گی۔ کائنات میں دوسری زہرا بھی نہیں ہے، کائنات میں دوسرے حسنین بھی نہیں ہیں، اور کائنات میں دوسرا علی بھی نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے آپ کو حسد کی لعنت سے بچاؤ۔ یا رسول اللہ حسد کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو، آگ لکڑی کو لگ جائے تو لکڑی کا وجود باقی نہیں رہتا، حسد کی بیماری آ جائے تو نیکی کوئی نہیں رہتی۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کوئی نعت خاں سے جلے، نعت خاں کی نیکیاں نہ بچی، مولوی سے جلے، مولوی کا بیڑا غرق، پیر سے جلے، پیر کا بٹھا بیٹھ گیا، دکاندار سے جلے، دکاندار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی دکان اچھی چلتی ہے، اللہ کہتا ہے تیری نیکی ایک نہیں چھوڑوں گا، میں رزق دیتا ہوں تو جلتا ہے۔ ایک نعت خاں اچھا پڑھ رہا ہے، دوسرا کہ یہ تو آج سج گیا محفل میں، اللہ کہتا ہے عزت میں نے دی ہے تو جلتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حاجی ہو، نمازی ہو، قرآن کا قاری ہو، متقی ہو، سخی ہو، جو مرضی ہو، اگر بندہ بندے سے جلے نیکی باقی، نعت خاں سے جلے نیکی باقی، جن کی زبان ہو وہ بولتے ہیں، باقی ویسے سار ہی لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے پتہ چل جائے گا، کاری سے جلے نیکی باقی، مولوی سے جلے نیکی باقی، دنیا دار سے جلے نیکی باقی۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر کوئی عام مسلمان سے جلے تو اس کا کچھ باقی نہیں بچتا، اس لعنتی کا کیا بچے گا جو کلمہ پڑھ کے علی سے جلتا ہے؟ دکھ ہے اس بات کا، علی برداشت نہیں ہوتا۔ حیا کر، نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو نبی کا بھائی بھی برداشت کر۔ یہ عجیب بات ہے، اسلام میں منہ مارنا اور علی کو برداشت نہ کرنا، کلمہ پڑھنے کے دعوے کرنا اور علی کو برداشت نہ کرنا۔ میں انتہائی باریک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں گے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، علی نے مارے تو کافر ہے، مسلمان کیوں جلنے لگ گئے؟ اب بالغ ذہن ہو تو میرے اس جملے پر بولے نا، آپ کو کیا پتا۔ علی نے پرخچے اڑائے کافروں کے، تو کلمہ پڑھ کے کیوں جلتا ہے؟ بتا رشتہ ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ مصطفیٰ کے ویر نے تو مصطفیٰ کے دشمنوں کو مارا تھا، اور تو مصطفیٰ والا ہو کے علی سے جلنے لگ گیا۔ اس پر میرا ایک جملہ سنیں گے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دوران جنگ نبی اپنی دستار علی کے سر پہ رکھے، تجھ سے علی برداشت نہیں ہوتا۔
جو تلوار چلائے تو رضوان جنت نعرے لگائے، جس پر پہرا دینے کے لیے جبرائیل و میکائیل اترے ہیں۔ قرآن کی 300 آیات جس کی شان میں رب نازل فرمائے، لعنت اس پر جسے علی اب بھی سمجھ نہ آئے۔ میں نعرہ حیدری خود لگواتا ہوں اور رمضان شریف ہے دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ جو نعرہ حیدری کا جواب دے اسے علی کے کھاتے میں ڈال دے، اور جو منہ سجا کے بیٹھے اسے حساب والے کھاتے میں ڈال دے۔ دیکھو نا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، ہم ہیں سنی لوگ، ہم تو داتا صاحب کسی کو نہیں دیتے، ہم پیر مکی کسی کو نہیں دیتے، کیا خیال ہے، خواجہ غریب نواز کسی کو نہیں دیتے، مہر علی پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتے۔ ہم اتنے پاگل تھوڑے ہیں سنیوں کے زندہ ہوتے ہوئے کوئی علی پہ قبضہ کر جائے۔ جن کو علی نے کچھ نہیں دیا وہ سارے کہیں علی ہمارے ہیں، اور جن کو علی نے سب کچھ دیا ہے، جن کو دیا ہو وہ بولیں، باقی کوئی نہ بولے۔ ہمیں سب کچھ مولا علی نے دیا ہے، کوئی پوچھے کیا دیا ہے؟ طریقت علی کے گھر سے ملی، شریعت علی کے گھر سے ملی، عرفان علی کے گھر سے ملا، اللہ کی پہچان علی کے گھر سے ملی، اور میں تو واللہ کہتا ہوں ہمیں تو ایمان بھی محمد کے بچوں کے گھر سے ملا ہے۔ اس لیے مولا کائنات جس سے برداشت نہیں ہوتے وہ کہیں اور جا کے منہ مارے۔ سنی ہے وہ جو علی علی کرتا جیے، علی علی کرتا مرے، اور علی علی کرتا اٹھے۔ اور آپ کی بھی یہی طبیعت تو پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ مولوی صاحب کا جبہ کتنا بڑا ہے، مولوی صاحب کی داڑھی کتنا بڑی ہے، مولوی صاحب کے سر پہ دستار 5 کلو کی ہے یا 10 کلو کی، اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں تسبیح کتنی ہے، پیر صاحب کیسے ہیں۔ پیر ہو، مولوی ہو، خطیب ہو، اگر علی کا نام برداشت نہیں کرتا اس کی موت و حیات پہ خدا کی لعنت برستی ہے، اور اگر بندہ گناہگار ہو علی سے پیار کر لے اس کی موت و حیات پہ خدا کی رحمت برستی ہے۔ علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مولوی سے سرٹیفکیٹ لینے کی۔ مدینے کے تاجدار نے غدیر خم کے موقع پر اعلان ہی ایسا کر دیا تھا، اب جس نے غیرت مند رہنا ہے اسے علی کا دامن تھامنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضور نے واضح کر دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کا ہو اور علی کا نہ ہو۔ اونچی آواز سے بولیے، جس کو نبی پیارا اس کو علی پیارا، اور جو علی سے جلتا ہے وہ نبی سے جلتا ہے۔ یاد رکھنا جس دل میں علی نہیں ہوتا اس دل میں نبی نہیں ہوتا، اور جس دل میں نبی ہوتا ہے اس دل میں علی بھی ہوتا ہے۔ اس کو ذرا میں اور واضح کر دوں شاید آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ جس زبان پر یا نبی ہوتا ہے اسی زبان پر یا علی بھی ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پتہ نہیں یہ کیا دور آ گیا ہے، یا علی کہنا برداشت نہیں ہوتا، دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے۔ واہ بھائی واہ، علی برداشت نہیں ہوتا ہے ہم مسلمان، تو کیسے تم کیسے مسلمان ہو گے؟ کل ایمان تو علی ہے۔ آپ بڑے ڈھیلے بولے ہیں، بڑے ڈھیلے بولے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ کل ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اگر ایمان کو وجود دیا جائے اس وجود کا نام علی ہوگا۔ اچھا آپ میں سے جن حضرات کو ابھی بھی سمجھنے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، او بھائی سارا ایمان اکٹھا کرو نا تو جو وجود بنے گا وہ وجود علی ہوگا۔ اس پر ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری شکل کا ایک بندہ آ کے تجھے سلام کرے گا۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم کو فرمایا عمر تیری شکل میں ایک بندہ آ کے کہے گا عمر تیرا شکریہ، بالکل تیری شکل کا ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا اسلام۔ اسلام جناب عمر کی شکل میں آ جائے تو آپ ہضم کر لیتے ہیں، سارا ایمان علی کی شکل میں آ جائے تو موت پڑتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، سنی ہیں، ہمارا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے جناب عمر کا نام لے کے، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے جناب علی کا نام لے کے۔ اور ویسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں،
عمر میں بھی پہلا لفظ عین ہے، علی میں بھی پہلا لفظ عین ہے۔ اور اس پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر سن لیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ دونوں کی ابتدا میں عین ہے۔ عمر کو شیطان برداشت نہیں کرتا، علی کو کوئی بے ایمان برداشت نہیں کرتا۔ عمر کا نام لیں شیطان کا جنازہ نکل جائے، علی کا نام لیں بے ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ ہم عمر والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، نہ شیطان سے تعلق ہے نہ کسی بے ایمان سے تعلق ہے۔ اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سرکار نے فرمایا جو میرا ہے وہ علی کا بھی ہے، اور جو علی کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ سبحان اللہ کہیں کہ میں اگلی بات پھر کروں گا۔ کائنات کا ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں نبی کا دیدار نہ کر لوں۔ علی کا مقدر دیکھیے، میرے پاک نبی نے مولا کائنات کو کسی کام پہ بھیجا، ادھر ہاتھ اٹھائے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی نہ دیکھ لوں۔ اچھا ان سارے لوگوں سے پوچھو جی نبی پاک کا نوکر کون ہے؟ انہوں نے کہا نبی پاک کا نوکر وہ ہے جو اس چیز سے بھی پیار کرے جس سے نبی کو پیار ہے۔ نبی جس چیز سے پیار کرے، اگر بندہ نہیں پیار کرتا حضور کا نوکر ہی نہیں ہے۔ میں خدا کے گھر میں بیٹھ کر ماہ رمضان المبارک میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جتنا پیار علی و زہرا حسن و حسین سے میرے نبی کو تھا اتنا کسی اور سے نہیں تھا۔ بڑے ڈھیلے بولے ہو۔ اب بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کل جھنڈا میں اس جوان کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا خیبر کے موقع پر۔ فرمایا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، اس کی شان یہ ہے وہ خدا رسول سے پیار کرتا ہے، خدا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور جھنڈا کن کو دیا؟ مولا علی کو۔ فرمایا وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے۔ اچھا بھائی مجھے ایک بات بتائیں، جو خدا کا بھی محبوب ہو، رسول کا بھی محبوب ہو، اور کوئی اس کا نام سن کے ویسے یوں منہ کرے، کہیں گے لانتیا متھا اتھے لائی دے جتے بندہ لا سکے۔ وہ خالق دا بھی محبوب ہے تے نبیاں دے سردار دا بھی محبوب ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات کے حوالے سے انتہائی خوبصورت جملہ، اور پھر میں اپنی گفتگو کو بھی سمیٹ لوں گا، پھر کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے۔ انتہائی خوبصورت جملہ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ مولا علی کو رب نے پیدا ہی اس لیے کیا، نبی کی بھائی اور معاون بنائے اس لیے تاکہ جب بھی کوئی کافر سر اٹھائے مقابلے میں علی آئے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، اگر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے بولیں۔ پتہ ہے علی کے مرد میدان ہونے کی 3 باتیں آپ کو بتاؤں۔ بدر کے موقع پر مولا کائنات نے تقریباً 39 کے قریب کافر مارے، 70 کل مارے گئے تھے۔ آپ ذرا دھیان سے بات سنیں گے تو میں سناؤں گا، ایسے نہیں سناتا۔ 70 کل مارے گئے تھے، 5000 فرشتے بھی تھے لڑنے والے، 313 صحابہ تھے، 5000 بھی لا لو، 313 صحابہ بھی لا لو، انہاں سارے رل مل کے 31 مارے۔ تے کلے علی نے 39 مارے۔ عمر بھی 30 سال سے کم۔ نہیں اس طرح دی سبحان اللہ تو پھر کام نہ چلتا ہے۔ عمر بھی 30 سال تو کم، تے عام طور تے ہوندا ہے 40 سال دا ہوئے تے بالکل کڑیل جوان ہوندا ہے۔ میں پوچھنا تھا نا 30 سال تو پہلے علی عمر شباب دا عالم ہے، 39 کا، اور تلوار چلائی نا تو پھر نعرہ کہاں لگا؟ بدر میں نہیں، علی کا نعرہ مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، جنت میں رضوان جنت نے نعرہ لگایا۔ اور نعرہ کیا تھا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ رضوان جنت نے کہا ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، حیدر کرار جیسا جوان کوئی نہیں۔ یہ نعرہ کس نے لگایا؟ رضوان جنت نے۔ تسی ذرا ڈھلے ڈھلے بول دو، رضوان جنت نے۔ اس پر ایک جملہ کہہ دوں، یہ جنت کے رضوان نے نعرہ کیوں لگایا؟ مجھے مسئلہ یہ سمجھ آئے، علی کا نعرہ جہنم مزاج لگا ہی نہیں سکتے۔
یا اللہ جو خوش ہو کے بولے اسے علی کے کھاتے میں ڈال۔ علی کا نعرہ جہنم مزاج لگا ہی نہیں سکتے۔ اب آئیے احد کے میدان میں، جنگ بدر کے بعد جنگ احد، پتہ ہے احد کے میدان میں کیا ہوا؟ مولا کائنات نے پرخچے اڑائے، باوجود یہ کہ جنگ کے حالات بدلے رہے، جو میدان میں حضور کی حفاظت کے لیے ڈٹا کھڑا رہا، زمانہ اسے علی کہتا ہے۔ جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ، ایک بات سننے والی ہے، عرض کی یا رسول اللہ آج تو علی نے کمال نہیں کر دی۔ ویسے میں آہستہ آہستہ، پتہ نہیں آپ کا ذوق کتنا ہے کتنا نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جدی تلوار چلان دی داد دین واسطے جبرائیل آوے، کسے چوڑے نو کی پتہ اس علی دی عظمت دا؟ اے مولوی اپنے چمچے آپ نال رکھے ہوندے، نعرے لایا جی، اللہ دا فضل ہے میں 40 سال دے قریب ہو چلن، کدے بھی نعرہ لانا نال نہیں رکھیا۔ سانو پتہ ہے چبلاں تھوڑیاں مارنی، جنہاں دا نام لینا نعرے آپے لوا لین گے۔ مولوی جاندے نے، مولویاں تو پہلے انہوں نے 4-5 دشکرے چمچے اگے پہنچ جانے، فلاں صاحب آگے، فلاں صاحب آگے، فلاں صاحب آگے، اور میں کہ تیرا بیڑا روڑے، تو تنخواہ تے نعرے لوانے لکھے نے، تے گل اس علی دی کرنا جنہوں داد دین واسطے جبرائیل آوے۔ پیر صاحب واسطے کو دا مری جانے، ہٹ جاؤ پھڑ جاؤ مصیبت آ گئی، یہ داد ہو رہی ہے، چمچے کڑچے گھٹ ناد خواہ بھی نہیں کرتے، دا پرچیاں دین والے، تو یہ بھی پڑھنی ہے، تو یہ بھی پڑھنی ہے، ہر کسی اپنا کاروبار چلائے۔ اسی کو لوگ ہے مولا علی دی عظمت، پاگل دے پترا فرش تے رہ کے عرش دیاں گلاں۔ جبرائیل رسول ملائکہ آ کر کہتے ہیں حضور علی نے اج حد کر چھڈی ہے۔ ہن ایک گل اور کرن تاکہ تانوں سمجھ آئے، مسلمان تے جو دل چاہندا نا کر چھڑ دین، او جبرائیل ہے، او رب دی مرضی دے بغیر ککھ بھی نہیں کردا۔ رب آکھے انہاں نے جبرائیل علی ایڈے وار کیتے نے، جا داد تے دے کے آ نہ مڑ۔ اب آگے جو میرے پاک نبی نے بات کی وہ بھی سنیے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج تو علی نے حد کر دی۔ فرمایا کیوں نہ کرتا حد؟ جبرائیل تم جانتے نہیں ہو علی کون ہے؟ میں اپنے ذوق نال تقریر کردا پیا، تواڈے حالات کوئی نہیں۔ میں تو اپنا آپریشن تو میں سمجھ رہا میں بیمار ہاں، ایتھے آ کے پتہ چلے میرے تو ود بھی ہیں۔ میں اج تک اپنی تکلیف دا دسیا نہیں تقریر، لیکن یہ مجبوری ہے میری دسنا پہ ہے۔ سنو، جبرائیل نے کہا حضور آج تو حد کر دی علی نے۔ فرمایا حد کیسے نہ کرتا، پتہ ہے علی کون ہے؟ اب یہ سنیے لفظ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں تو کمال نہ کرتا۔ یہ دے میں تھوڑا جہاں لطف لینا، تسی لے سکو تو لے لینا، نہیں تو میں نے واپس کر دینا گل۔ ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں تو کمال کیسے نہ کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل ہاتھ علی کے تھے، پاور محمد کی نظر آ رہی تھی۔ فرمایا میرے چوئے میں ہونا چوت اسی کو کچھ ہاں، میں دو تو پھر مزہ لوں گا، میں کو کچھ ہاں۔ تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں پھر سمجھانا۔ کسی استاد نے بندہ کوئی توڑے شاگرد کمال کرتے، انہوں نے کہا شاگرد کمال کر، شاگرد کدھا ہے؟ فرمایا جبرائیل آ کے دسنے علی کمال کی تھی، یہ نہیں پتا ویر کدھا ہے۔ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ جناب جبرائیل کو بھی دیکھیے، عرض کی یا رسول اللہ پھر کلیاں نہ رہو، وَأَنَا مِنْكُمَا، جدر نبی تے علیین جبرائیل بھی اتری ہے۔ اور پتہ ہے خیبر کے مقام پر میرے پاک نبی نے مولا علی کی شان کے بیان کی تھی، فرمایا کرارن لیسا بفرارن، فرمایا علی وہ ہے جو آگے بڑھتا جاتا ہے، دشمن کاٹتا جاتا ہے، علی پیچھے ہٹنے والے کو نہیں کہتے۔ اچھا کرار کا معنی صرف کاٹنا نہیں ہے، بہت زیادہ کاٹنا۔ ایتھے میں اردو کو معذرت کرنے لگا، پنجابی دا سواز زیادہ آنا ہے تاکہ مولا علی دی دشمنہ تے 60 دا وزن واضح ہو۔ فرمایا علی بڑا وڑدا ہے۔
تو سبحان اللہ نہیں آکھنی آئی علی انج وڑدا ہے مولی گاجر دی طرح کافراں نوں وڑ چھڑدا ہے اور یہ شان کنے بیان کی میرے نبی نے اور اللہ اکبر کائنات مجاہدین میں اکیلا مجاہد ہے مولا علی اور کسی کی یہ شان نہیں ہے مولا کائنات زرہ ادھر پہنتے تھے پچھلی طرف نہیں پہنتے تھے حالانکہ زرہ جس سے حملے سے بچا جاتا ہے دونوں طرف مجاہد پہنتے ہیں پیٹھ کے پیچھے بھی کوئی حملہ نہ کرے ادھر بھی تو مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ صرف سینے پر ہی رکھتے ہیں پچھلے پاسے پہ زرہ کیوں رکھتے فرمایا وہ وقت ہی خدا نہ دکھائے کہ دشمن علی کی پیٹھ دیکھے وہ وقت ہی خدا نہ دکھائے کہ دشمن علی کی پیٹھ دیکھے اور اگر کوئی بندہ پوچھے مولا علی کی بہادری میں نے کہا ان کی شہادت بہادری کا پتہ دیتی ہے دشمن کو یہ بھی پتہ تھا اس کا سر اگر لیا جا سکتا ہے تو نماز میں لیا جا سکتا ہے وگرنہ اس پہ حملے کی جرات کون کرے اس لیے کہ جب علی نماز پڑھتے تھے تو ادھر ادھر تھوڑا ہی تکتے تھے وہ تو جمال خدا میں غرق ہوتے تھے کسی نے پوچھا علی تم نے کبھی رب کو بھی دیکھا ہے کہا میں تو اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک رب کا دیدار نہ کر لوں حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی علم کا میدان ہو امیر علی کو کہتے ہیں ولایت کا میدان ہو امیر علی کو کہتے ہیں شجاعت کا میدان ہو امیر علی کو کہتے ہیں سخاوت کا میدان ہو امیر علی کو کہتے ہیں طہارت کا میدان ہو امیر علی کو کہتے ہیں سیادت کا میدان ہو امیر علی کو کہتے ہیں ایمان کا پلیٹ فارم ہو امیر علی کو کہتے ہیں عزت والے حوالے آپ کو جہاں نظر آئیں گے علی علی نظر آئے گا اچھا ہمارے ہاں ایک پرابلم بن گئی ہے جان بوجھ کے یہ پرابلم بنا دی گئی ہے تھوڑی سی مولا علی کی شان صحابہ کو نہیں مانتا اللہ نہ تھا تیرے کرتوتوں پر حرام زادے تجھے کس نے کہا ہے علی کو ماننے والا صحابہ کو نہیں مانتا یہ تیری اپنی بکواس ہے اور میں یہ بتا دوں جو مولا علی کی محبت کا نعرہ لگا کہ صحابہ کو بھونکے اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن صحابہ کا بہانہ بنا کے جو علی کو نہ مانے اس لعنتی کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے صحابہ میں سب سے بڑی ذات جناب صدیق اکبر کی ہے اور پتہ ہے صدیق اکبر کا کیا رویہ تھا مولا علی کے چہرے پر نظر رکھتے تو ہٹاتے ہی نہ ٹکٹکی لگا کے دیکھتے اما عائشہ پاک نے پوچھا ابا جان آپ علی کو اس طرح کیوں دیکھتے ہیں فرمایا جب میں علی کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے نبی کا فرمان یاد آ جاتا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس لیے میں علی کا چہرہ نظریں جما کے دیکھتا ہوں اور آج کی تقریر کی آخری بات کی طرف آ رہا ہوں اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بات بتا دوں جس بندے کا حضرت عمر کا نام سن کے چہرہ بگڑے یا طبیعت میں ملال آئے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے اپنے آپ کو شیطان سمجھے اور حضرت کا عمر کا نام سن کے جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو وہ سچے دل سے اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھے آپ نے بڑی ڈھیلی ڈالی سبحان اللہ کہی ہے اور میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاؤں صدیق اکبر کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں حضرت عمر کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں جو صدیق کو عمر کے بارے میں گندی رائے رکھے وہ نہ علی کا کچھ لگتا ہے نہ نبی کا کچھ لگتا ہے نہ صحابہ کا کچھ لگتا ہے اور نہ مسلمانوں کا کچھ لگتا ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عزت کرتے مولا کائنات کی صحابہ میں سب سے زیادہ عزت وہ مولا علی کی کرتے کسی نے مولا ان سے پوچھ لیا حضرت آپ اتنا عزت کرتے ہیں مولا علی کی وجہ فرمایا اس لیے کہ علی میرا مولا ہے آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں گے تو علی میرا مولا ہے اچھا آپ کہیں گے جی اس پر تو روک کیوں گیا میں روک کے اس لیے گیا ہوں حضرت عمر جس راہ سے گزرے وہاں شیطان نہیں آتا تو جو حضرت عمر کا عقیدہ ہو وہ کسی شیطان کا نہیں ہو سکتا علی کو مولا کوئی شیطان مان ہی نہیں سکتا بڑے ڈھلے بولے ہو علی کو مولا کوئی شیطان مان ہی نہیں سکتا سینے میں ایمان ہوگا تو علی مولا اس کی جان ہوگا
اور اتنا خوبصورت جملہ کہہ کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. ایک بندے نے مولا علی کے حوالے سے کوئی گھٹیا بات کر دی. حضرت فاروق اعظم نے اسے دیکھا, سرکار کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا اور کہا اتعرف صاحب ھذا القبر, اوئے اس قبر انور میں جلوہ گر شخصیت کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں پہچانتے ہو. میں چپ رہو, پہچانتے ہوتے تو علی کے بارے میں گھٹیا کلمہ کہتے. اور پھر جو جملہ کہا وہ جملے سنیے جناب امیر عمر کے. میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں, کوئی ذاکر, کوئی مجتہد, کوئی مولوی شان مولا مرتضیٰ اس انداز میں بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ حضرت امیر عمر کا حصہ ہے. آپ نے اشارہ کر کے حضور کے روضے کی طرف کہا ھذا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, اور جس علی کے بارے میں تم بات کر رہے تھے ہوا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ نبی اور علی کا دادا ہی ایک ہے. آپ پھر ڈھیلے بولے ہیں, یہ جملہ بولنے والا تھا, یہ حضرت امیر عمر نے کہا, یہ راہ جاتے خطیب کا جملہ نہیں ہے. نبی اور علی کا دادا ایک ہے. اجا تو انو دادے تو بھی فل سمجھ نہیں, ہوں میں سمجھاواں. فرمایا عقل کر, نبی تے علی دا خون ایک کے. اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا جملہ ہے, ساری رات لطف لینے والا جملہ ہے اگر ذہن کام کرے تو. نبی اور علی کا خون ایک, نبی اور علی کی جد ایک, محمد اور علی کی پگ ایک. یہ میں اشارہ ہی کر رہا ہوں, اور اشارہ پھر دیکھتے ہیں کون سمجھتا ہے. بھائی جی جنہاں دا خون ہی ٹھیک نہ ہوئے انہاں کو تسی علی دے بارے کی پوچھنا ہے؟ نبی دا خون بھی پاک ہے, علی دا خون بھی پاک ہے. نبی اور علی کی پگ بولو, نبی اور علی کی پگ, نبی اور علی کی جد, نبی اور علی کی پگ, نبی اور علی کی جد. لو ایک جملہ کہوں گا اور ایک جملے میں بھائی نے کہا تھا اشارہ بھی ہو جائے گا. ایک منٹ, آج کل ختم نبوت کی بات ہوتی ہے نا تو مولوی صاحب ممبر پہ آدھے گھنٹے کی تقریر کر کے کہتے ہیں میں مجاہد ہوں, میں نے حکومت کو ڈانٹ دیا, میں نے یہ کیا. میں اس مولوی کو صرف اتنا پوچھنا چاہنا, تو ممبر دے بہ کے آدھا گھنٹہ تقریر کریں حکومت دے خلاف تے تو نبی دی عزت دا محافظ بن دا دعوے دار کرنا ہے. تے جس ابو طالب نال نے پورے کفر نال ٹکر لے کے محمد تے پہرا دیتا ہے,